پارہ نمبر 5 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ تو اس بارے میں آپ بھائیوں کے سامنے 6 چیزیں رکھوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خانہ داری کی تدابیر، اور دوسری چیز ہے عدل اور احسان، تیسری چیز ہے جہاد کی ترغیب، چوتھی چیز ہے منافقین کی مذمت، پانچویں چیز ہے قتل کی سزائیں، چھٹی چیز ہے ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ پہلے نمبر پہ خانہ داری کی تدابیر۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا سربراہ بنایا ہے۔ شریعت نے گھر کے بندوبست کے لیے، انتظام کے لیے مرد کو قوام، نگران، ذمہ دار بنایا ہے، اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مرد طبی طور پر مرد کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گھر کے سارے اخراجات مرد کی ذمہ داریاں پوری کرنے، بیوی کا نفقہ مرد پورا کر رہا ہے، تو اس لیے اس کی بنیاد پہ مرد کو گھر کا نگران بنایا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ حاکم سربراہ مرد رہے اور عورت اس کے ماتحت رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ یہی حال حکومتی امور کے ہے۔ مسلمان کا خلیفہ یا امیر عورت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جس کا حاکم، جو قوم اپنا حاکم کسی خاتون کو بنا لیتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی کے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی ہیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، تو یہ نہیں کہ پکڑ کے اس کی پٹائی شروع کر دے، اس کو طلاق دے، یہ بڑی بات والی بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو واضح و نصیحت کی جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ اگر وہ نصیحت کے باوجود بھی دوبارہ ایسے کرتی ہے، پھر اس سے بستر الگ کر لیا جائے، اس کے قریب نہ جایا جائے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ حد کے اندر رہ کے ہلکی سی اس کی پٹائی کر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک منصف عورت کی طرف سے یہ دونوں کو سمجھائیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں آج کل کیا چلتا ہے، دیکھیں طلاقیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، چھوٹی سی غلطی ہوئی فٹ طلاق دے دی، یہ کام بڑی بات کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پھر صاف مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ جس کے چاہے معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور جب بھی ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو اللہ بدلے میں اور نئی چمڑیاں دے دے گا، تاکہ عذاب چکھو جو دنیا میں تم اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان لوگوں کے لیے اس جنت میں نہایت ہی خوبصورت پاک دامن بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ دوسری چیز ہے عدل اور احسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عدل احسان کا حکم دیا ہے یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو۔ تو یہود جو تھے یہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے، اور فیصلے میں رشوت لے کے
ظلم و جبر کرتے تھے، رشوت لے کے فیصلہ بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. آج دیکھ لیں ہماری سوسائٹی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ رشوت لے کے فیصلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے. یہاں امانت سے مراد ہر قسم کی امانت ہے. امانت میں خیانت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا. اتنا بڑا گناہ ہے. خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی قرا کی طرف روانہ ہوئے، جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ کی اونٹنی سے پالان جو ہے اتار رہا تھا کہ اسے ایک اندھا تیر لگا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا، تو جس نے اس کو قتل کر دیا. لوگوں نے کہا جنت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں سے چرائی تھی، غنیمتیں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو اس نے پہلے وہ چادر پکڑ لی تھی. آپ نے فرمایا وہ چادر آگ کا شعلہ بن کے اس پہ برس رہی ہے. تو امانت کے اندر خیانت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو یہ نہ دیکھا کرو میری برادری کہاں کھڑی ہے، میرے رشتہ دار کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، میرا نفع کس میں ہے، بلکہ آپ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کریں. اللہ نے اس کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والا اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی رعایا میں جو انصاف کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پہ ہوگا اور رحمان کی دائیں طرف ہوگا. اور فرمایا رحمان کے دونوں ہی دائیں ہاتھ. تو جو دنیا کے اندر ہے جب فیصلہ کسی کے پاس آئے تو اسے چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے. تو پھر مزید فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، جو لوگ دنیا میں اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جہاد کی ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دلائی ہے کہ موت سے نہ ڈرو. وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے. نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہے، تم رب کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے کیوں نہیں لڑتے، کیوں نہیں نکلتے؟ کمزور مرد، کمزور عورتیں، بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دلائی ہے. چوتھے نمبر پہ منافقین کی مذمت کے بارے میں ہے کہ منافقین سے مسلمانوں کو چکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں، یہ جو منافقین ہیں، لہذا تم ان سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھو یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. یہ منافقوں کی وہ قسم تھی جو مدینہ کے ارد گرد رہا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور عملی طور پر کافروں کے ساتھ تھے. تو ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر یہ ہجرت کر کے مدینے میں آ جائیں تو ان کے ایمان کو یقینی سمجھا جائے گا، ان پہ اعتبار کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی. اور اگر یہ ہجرت کرنے سے انکار کر دیں تو ان کے ساتھ پھر کافروں والا سلوک کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کرے، کیونکہ دارالکفر میں چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کے سامنے آ گیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزائیں مقرر کی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا بیان کی، بڑا ہی سخت لہجہ اختیار کیا. فرمایا کہ جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. آج دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی بات پہ خاندانوں کے خاندان لڑائی پہ اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کی جان خون کے پیاسے بن جاتے ہیں. فرمایا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر اس کے بعد
جو اگر ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان غلطی سے قتل ہو گیا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے قتل ہو گیا، اس کے بارے میں اس کے دو حکم ہیں، ایک حکم تو ہے کفارہ اور دوسرا حکم ہے دیت۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کرے، مرد ہو یا عورت، مومن گردن آزاد کرنی ہے، غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اگر اس کی استطاعت انسان نہیں رکھتا تو پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، یہ ہے قتل کا کفارہ جو غلطی سے ہوا ہے۔ اور پھر دیت ہے، یاد رکھیں کفارہ معاف نہیں ہوتا، دیت معاف ہو جاتی ہے۔ اگر ورثاء کو آپ راضی کر لیں تو دیت معاف ہو سکتی ہے، لیکن کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی سزا جو مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری یہ ہے، بات یہ ہے، اگر مقتول کے ورثاء کافر حربی ہیں، مقتول ایسے اس کے ورثاء کافر حربی ہیں، تو پھر قاتل کے ذمے صرف اور صرف کفارہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، تو اس صورت میں دیت نہیں ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ چل رہا ہے، ذمہ ہے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو اس میں بھی دونوں چیزیں لازم ہے، تو دیت اور کفارہ۔ یہاں دیت کو کفارے سے پہلے اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ اسے غیر مسلم قوم کا فرد سمجھ کے دیت دینے میں کوتاہی نہ کی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزائیں بیان فرمائی تھی۔ اسی طرح آخری بات وہ ہے صلاۃ الخوف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث میں مختلف طریقے موجود ہیں صلاۃ الخوف کے، یعنی دشمن کے خوف کے وقت نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دفعہ صلاۃ الخوف ادا کی ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث آتی ہیں یہ صلاۃ الخوف کے متعلق وہ صحیح ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو لہذا جس صورت میں نماز ادا کر لی جائے جائز ہے۔ تو قتل یہ صلاۃ الخوف جو ہے اس کے 6-7 طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جو کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے تو درست ہے، جائز ہے۔ یہ 6 باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔